اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا علیہا صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر پاک دے صدقے اور تمام حاضرین دیا دلی دعاؤں قبول اور منظور فرمائے۔ جس مقصد کے تحت محفل پاک کا اہتمام کیتا گیا اللہ پاک جو صاحب دے کارنوں ہمیشہ آباد و شاد رکھے۔ ڈاکٹر صاحب دی نوی زندگی دا آغاز میں اللہ پاک انہاں تے اپنی رحمت اور برکت نزول فرمائے۔ میرے محترم سامعین، میں جناب کے سامنے سورہ مبارکہ روم دی ایک آیت مجیدہ دا پہلا حصہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ دے مطابق کہ کیونکہ یہ جڑی اج دا ذکر ہے یہ ڈاکٹر صاحب دی شادی ہے اور شادی دے معاملے وچ کی پڑھنا چاہیے وہ میں آیت پڑھی۔ میں اپنے خیال دے مطابق کہ یہ مجلس جڑی ہے یہ جڑی ذکر پاک ہے یہ شادی دے مطابق اللہ پاک نے قرآن حکیم میں اپنی نشانیاں بیان فرمائی، بہت زیادہ آیات نے نشانیاں نے، اور حضور دے متعلق فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ میرا پیغمبر لوگوں پر ہماری نشانیوں کی تلاوت کرتا ہے، ہماری نشانیاں بتاتا ہے اور لوگوں کو ہدایت پہ لاتا ہے۔ اللہ دیا بہت زیادہ قبلہ نشانیاں نے، انہیں نشانیاں جو ایک نشانی تھا آج ذکر میں کر دیں گا تو آج دیئے مجلس پاک بھی ہو جائے گی، ذکر بھی ہو جائے گا اور برکت بھی انشاءاللہ ہو۔ اگر یہ دووے جی سن لین گئے تھے انہیں بھی برکت آ جڑی میں عرض کر رہا ہوں کسی تو موقع ملیا تو بہ کے سن لین گئے میں ساری شادی تک مجلس ہوئی سی تے کی پڑھے۔ خالق فرمانتا ہے ومن آیاتی ہی، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی نشانی ہے ان خالق لکم من انفسکم ازواجا، کہ ہم نے تمہیں جوڑوں میں تقسیم کر دیا، ہم نے تمہارا جوڑا جوڑا بنا دیا ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے باقاعدہ ایک نشانی ہے۔ اللہ دیا بہت نشانیاں نے، انہیں ایک نشانی ہے بھی کیڑی؟ اللہ فرماتا ہے ان خالق لکم، پیدا کیا ہے ہم نے تمہارے واسطے من انفسکم ازواجا، تمہارے لیے ہم نے زوج کو پیدا کیا ہے، زوج کے لیے زوجہ کو پیدا کیا ہے۔ بندہ زوج ہوتا جی وہ دی بیوی ہوتی زوجہ۔ اللہ فرماتا ہے اسا تو جوڑے بنائے نے ازواجن، تو انہوں اسا جوڑیاں چ رکھے ہے، کیوں؟ لِتَسْكُنُوا عَلَيْهَا، تاکہ یہ دونوں جوڑا ایک دوسرے سے سکون حاصل کرے۔ ہم نے تمہیں جوڑوں میں اس لیے رکھا ہے، یہ مطلب ہے کہ انہیں جوڑیاں تو بغیر سکون نہیں سی، انہیں جوڑے بنن تو بعد ہی اللہ پاک نے سکون دی ایک سبب قرار دیتا ہے۔ جوڑا بن جانا باعث سکون ہے قرآن دے مطابق۔ ازواجا لتسکنوا علیہا، ایک دوسرے کی طرف سے تمہیں سکون ملے۔ وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، تمہارے درمیان محبت کی انتہا ہو جانی چاہیے، یعنی محبت کی انتہا کو مودت کہتے ہیں۔ خالق فرمانتا ہے بینکم مودۃ، جب میاں اور بیوی جوڑوں کے درمیان مودت قائم ہوگی ورحمہ، تو سمجھو کہ وہاں اللہ کی رحمت آ گئی۔ جدوں جوڑے دے درمیان محبت ہوئے گی، محبت تو بعد اللہ فرمایا پھر رحمت ہوئے گی۔ اِنَّا فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ، اللہ فرماتا ہے جوڑے والی گل وچ جڑی ہدایت ہے تے اِنَّا فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ، یہ سوچنے والوں کے لیے نشانی ہے، بے وقوفاں کو کوئی پتہ نہیں اس کا نشانی۔ جڑے بسوچے بندے نے انہاں واسطے کوئی گل نہیں، یتفکرون، جڑا فکر کردے نے بندے انہاں واسطے دے وچ بہت بڑی نشانی ہے کہ اساں جوڑیاں وچ سکون رکھیا ہے۔ شادی شدہ صلوات پڑھو ایک بار، اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ جڑے باقی بچے بیٹھے نے انہاں تے نہیں اجی ہوئی، انہاں واسطے بھی ایک مرتبہ بھی پڑھ لین تاکہ بھی جوڑیاں وچ اللہم صلی علی محمد و آلہ محمد۔ یہ قرآن لا ریب ہے جی، قرآن میری آواز آ رہی؟ قرآن لا ریب ہے، قرآن بے عیب ہے۔ جیڑی گل یہ آ چکی ہے وہ شک کوئی نہیں۔ یہ لکھا ہے اللہ ایک ہے،
ہوں ساری کائنات بھی ایک پاسے ہو جائے نا کہ دو نے ہے ایک یہ لکھا خاتم النبیین حضور تے نبوت مک گئی ہوں کوئی 100 بندہ بھی دعویٰ کرے اسی نہیں منتے کیونکہ قرآن لا رہ بے یہ بے شک کوئی نہیں میرے محترم سامعین قرآن جنہوں پاک آکھیا ہے انہوں پلید کوئی نہیں کر سکتا قرآن جنہوں پلید آکھیا ہے انہوں پاک کوئی نہیں کر سکتا قرآن جنہوں آلہ آکھیا ہے انہوں ادنا کوئی نہیں کر سکتا قرآن جنہوں ادنا قرار دیتا ہے انہوں آلہ قرار نہیں کو دے سکتا قرآن وچ طے ہو گیا ہے کہ جوڑے سکون واسطے بنے نے جنہیں شادی شدہ بندیاں سلوات پڑھی ہے تو ساں سلوات دا واسطہ صحیح گل دسنی ہے جدن دی شادی ہو گئی ہے سکون ہی ہے چلو بھائی چلو ڈاکٹر صاحب تو کھلا کھلا کہہ دیتا ہے تو ویسے میں کہ بابا جی بسم اللہ تشریف اے شکر ہے کہ جڑے مجلس کروا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب بیٹھے نا وہ اٹھ کے کہتے کام ٹر گئے ورنہ انہوں نے تو آج ہی مایوس کر چھڑیا کہ انہوں کی تو گل شادی ہو رہی ہے تو جڑے شادی شدہ بیٹھے ہو میں قرآن دی آیت پڑھی تو انہیں گل دسوں میرے حال تے تواڈے حال سکون ہوئے یا نہ ہوئے قرآن شک کوئی نہیں تھا قرآن لا رہ بے قرآن بے عیب ہے یہ گل سچی کرتا ہے گل سچی یہی ہے کہ سکون واسطے جوڑے بنائے گئے ٹھیک ہے جی جتھے ہی میں گل کیتی ہے نا پاکستان سارے وچ کہ جدوں میں درود پڑھایا پہلے میرا طریقہ ہے پہلا میں نے شادی شدہ سلوات پڑھو پھر شادی شدہ سلوات پڑھ دینے پھر میں نہ قرآن آندا ہے پہ جوڑے ہاں سکون واسطے بنائے نے یہ جدن دی شادی ہوئی یہ سکون ہے جی میں اتنے سارے بندے میرا ہاتھ چھڑے اگوں ہاتھ چھڑے میں پوچھا سکون ہے تو سارے ہاتھ چھڑے جی میں ڈاکٹر صاحب آکھیا نا آنج انہاں بڑیاں مجمع میں دیکھا کوئی نہ کوئی بندہ حوصلہ کر کے آندا کوئی جدوں کوئی بندہ مجلس وچ بیٹھ کے مرد آندا نا کہ جیوں دی شادی ہوئی ہے کوئی نہیں بچے بچے جنہیں نہیں نہ ہوئی یہ اپنے ابیاں لو وہندے نے چاچیاں لو وہندے نے اپنے ماموں لو وہندے نے بھی یہ سارے جو بے سکون ہو گئے تے میں ہی کام نہ ہی کراں تے چنگا دیکھو نا بے سکون جی تو تھی چپ کر دے حوصلہ دیو انہاں بچے نے حوصلہ دیو اصل ہویا ہے کہ کسے بندے ہاں نہیں کیتی جی کھلی کھلی کہ جی سکون ہے جی نہ جی دوجے بندے ہس پے نے تے ایک آدھے بندے وچوں آکھیا پہ کوئی وہ جدوں بندہ آندا نا ڈاکٹر صاحب دی طرح کوئی نہیں ادوں میں نا بھی اگر جڑا بندہ ایتھے بہ کے آندا کوئی سکون نہیں اوڑیاں پردے چ بیٹھیاں نا جڑی ساری بھن اتنے بیٹھی ہے نا انشاءاللہ وہ بھی آکھے گی کوئی دیکھو جی جے بندے نو کوئی نہیں ہے تو بیوی نو بھی تو کوئی بھی نہیں ہے یہ مطلب ہے کہ اکثریت جڑی ہے وہ ہسنا اس گل کی دلیل ہے کہ تقریباً جی اللہ آکھیا نا سکون ہو سکتا ہے جی اللہ آکھیا نا کہ ہاں جوڑے بنائی سکون واسطے نے اویں یہ مطلب ہے سکون نہیں کوئی گل تو نہیں گل دسو دوائی ٹھیک بھی ہوئے نا پیٹنٹ بھی پرہیز نہ کریے تو اثر نہیں کر یہ جڑا نسخہ ہے نا اس نسخے بے شک کوئی جڑے کنوارے بچے بیٹھے ہو تساں بالکل شادی ضرور کرنی ہے ائی نالوں نہیں ویکھنا پہ اگے بے سکونی بڑی ہے تو میں بھی نہ پاواں تساں اس واسطے کرانی ہے کہ پیغمبر کا فرمان ہے ان نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی یہ حدیث پڑھی جاندی ہے ہر نکاح تے دھیان کسے تاں نہیں کیتا بھی اس ویلے دیگاں کھڑک دیاں ہوندیاں جدوں نکاح ہوندا نا ادوں وہ تیار کرتے ہوندے نے کھانا کیونکہ نکاح تو فوراً بعد کھانا لبنا ہوندا وہ مولوی صاحب نے کوئی نہیں سنتا میں ایسے نکاح ویکھے نے نکاح ہو رہا ہے تے بندے دعا منگی ہے مولوی صاحب نے صرف اتوں نہ پرات کھڑکی ہے تے بندیاں آمین آکھن دی بجائے آکھیا اور مکا او بچیاں والے مکا بس گل ہے بھائی قبلہ بھائی بندے دعا وچ بھی سیریس نہیں رہندے کھانے دا ایسا معاملہ ہے این جڑے ویلے کھانا تیار ہوندا نا جی اس ویلے مولوی صاحب بیچارے نکاح پڑھتے ہوندے نے ایک وہ قرآن دی آیت پڑھ دیں نال اے حدیث پڑھ دیں شیعہ سنی ان نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی حضور نے فرمایا نکاح میری سنت ہے نکاح میری سنت ہے فمن رغب عن سنتی فلیس منی جس نے جان بوجھ کے میری یہ سنت ترک کر دی اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں حضور فرماتے ہیں حتی المقدور جدی شادی جڑا قابل کر سکتا ہے وہ ضرور کرے اے میری او سنت ہے جڑا چھڑے گا او دا میرے نال کوئی تعلق نہیں اے دا مطلب ہے بیاہ نہ کرنا بہادری کوئی شادی نہ کرنا بہادری کوئی نہیں کئی بندے میں سنے نے فلانے تھا ایک بزرگ نے انہاں شادی کرائی نہیں
میرا خیال ہے انہوں دی ہوئی نہیں. یہ بھی ہو سکتا نا. ایک تے گل ہے بھی انہوں کرائی نہیں تو دوسری گل ہو سکتا ہے انہوں دی ہوئی نہیں. اور بھی بندہ سوچ ہی سکتا نا جی بھائی انہوں نے نہیں کرائی, ممکن ہے کوئی ایسا سبب نہ لگا ہوئے یا انہوں کا کوئی ایسا معاملہ نہ بنیا ہوئے. ہو سکتا ہے جتھے وہ بزرگ کرانا چاہتے سن انہوں نہ دیتا ہوئے. یہی تو ہو سکتا نا جتھے وہ کرانا چاہتے سن اتنے نہیں ہویا. اور بندے کئی احتجاجاں نہیں کراندے پہلا تو نہیں نا تو کوئی بھی نہیں. ایویں بھی کئی باوے ہو گئے جی. ٹھیک ہے نا جی. کوئی مجبوری بھی ہو سکتی ہے. ویسے پیغمبر کا فرمان ہے مرد نو بھی شادی کرانی چاہیے, عورت نو بھی ممکن ہو سکے تو شادی کرانی چاہیے. اگر نہیں ہوتی تو پھر خالق دا نظام ہے, کوئی ایسی گل نہیں. یہ بھی نہیں مطلب کہ وہ دین چوں نکل گئے نے, لیکن حت المقدور شادی کرنی چاہیے. کیوں؟ یہ سکون ہے جی, یہ جی سکون ہے. یہ تے خیال ہے مرد پہلے پیدا ہوا سی کہ عورت؟ مرد. مہربانی جی تمہیں پتہ ہے حضرت آدم علیہ السلام پہلے بنے. حضرت آدم علیہ السلام دے سکون واسطے حضرت حوا نو خلق کیتا گیا. حضرت آدم علیہ السلام نو جنت سن لیکن سکون ذرا کٹ سی. اور پھر اللہ پاک نے سکون واسطے حضرت حوا سلام اللہ علیہ نے پیدا کیا, کیونکہ جوڑے اللہ فرماتا ہے لی تسکونو, ہم نے تمہارے لیے جوڑے بنائے ہیں تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. حضرت آدم دے سکون واسطے حضرت حوا سلام اللہ علیہ نو خلق کیتا گیا. وہ جڑے بندے آندے نا کہ پرانے زمانے بھن بھرا دا جائز ہوندا سی, یہ کسی اور فقہ جی جائز ہوندا ہوئے گا, ساڈے چ کدی بھی جائز نہیں. لوگ آندے نے پہ آدم ہی بیٹیاں سن تے آدم دے بیٹے سن. کہڑا کو آدم دا پرا سی, پرا ہوندا تے چلو پرا ہر پتر دا کر لیندے, بیٹی والے کر لیندے, کلے ہی سن. وہ بیٹے ہوندے سن, وہ بیٹیاں. اے میرے کو سورہ مائدہ ہے, یہ تفسیر لکھی ہے جڑا میرے کو قرآن دے وچوں لکھی ہے. وہ فرماندے نے کہ حضرت آدم علیہ السلام محتاط رہندے سن کہ جوڑے دی شادی اس طرح کرتے سن کہ ایک بچہ تے ایک بچی کٹھے پیدا ہوندے سن. پھر ایک وقت تو بعد ایک بچہ تے ایک بچی کٹھے پیدا ہوندے. اور پہلا پیدا ہوندے سن دو, انہوں دا آپس نہیں سن کرتے. وہ پہلا جڑا جوڑا ہے وہ بچے دی دوسرے جوڑے دی بچی نال تے پہلی بچی دی دوسرے بچی نال. اللہ دیا بندے ایتھوں لے کے آؤ اتھے بھی لے جائیں, فیصل تے پھر بھی بھن بھرا ہی نا. اصل گل یہ کہ یہ دیکھے فرماندے نہیں اس وقت مجبوری تھی. میں وہ لفظ پڑھ دینا تاکہ بندے میرے تے نہ شک کرن, جو کوئی لکھیا نے وہ دے مطابق میں عرض کر دینا. یہ سورہ مبارکہ میرے کو مائدہ جی اور خالق کائنات نے یہ جڑا لکھا ہے نا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَا ابْنَ آدم بالحق, یہ دی تشریح جو لکھ دینے کہ حضرت آدم کی اولاد ہونے لگی. ایک مرتبہ ایک شخص اور ایک بیٹی پیدا ہوتی تھی بہن بھائی کا. اس زمانے میں نکاح روا تھا, اس زمانے میں بہن بھائی کا نکاح روا تھا ضرورت کے لیے. اور آدم احتیاط کرتے تھے کہ بہن بھائی کو ایک دم جو پیدا ہوتے تھے ان کو نہیں ملاتے تھے, ایک وقت کا بیٹا دوسری وقت کی بیٹی سے کرتے تھے. اس وقت نکاح روا تھا, بہن بھائیوں کا نکاح روا تھا ضرورت کے لیے, چونکہ ضرورت تھی, کیونکہ اور تو کہیں سے رشتہ آنا ہی نہیں تھا. یہ انہاں لکھیا جڑے سانو کافر آندے نے تے آج جڑے کافر جنہوں قرار دیتا جاندہ نا گھر بہ کے, ساڈے علماء دا ازل تو لے کے ان تک فتوی ہے اس وقت بھی حرام تھا, آج بھی حرام. ادوں بھی حرام سی بھن بھرا دا تے ہن بھی حرام ہے, کیونکہ فطرت ادوں بھی فطرت سی, بھرا ادوں بھی بھرا سی تے بہن ادوں بھی بہن سی. ہن انہوں نہیں پتا, کوئی گل نہیں. میرے امام نے کسے آکے پوچھا آقا لوگ اس طرح کہتے ہیں, اس طرح بار بار میں نہیں دہرانا بھن بھرا ہو جاتا سی, لوگ اس طرح کہتے ہیں. ہائے امام دا فرمان سنو تے ایتھے دل چ ٹھنڈ پا لو, جتنی بار ہے یہ تو بہت ہی اندر پہ گی. میرے امام فرمان دل جو ہم سے دور ہوتے ہیں نا وہ ایسا ہی کہتے ہیں. سبحان اللہ, بہت شکریہ. جو ہم سے دور ہوتے ہیں وہ ایسا ہی کہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس وہ علم ہی نہیں جو خالق نے ہمیں عطا کیا ہے. وہ سا کہ آقا پھر کیویں شادیاں ہوتی ہیں سن؟ آپ نے فرمایا ان لوگوں سے پوچھو جو کہتے ہیں کہ مجبوری تھی. ایڈا جواب میرا امام ہی دے سکتا ہے. امام فرماتے ہیں جس اللہ کو آدم کے مقابلے میں مجبوری نہیں تھی, بیٹوں کے مقابلے میں کیا مجبوری. سبحان اللہ. حضرت آدم واسطے اللہ نے ہوا خلق کیتی ہے نا, جلدی بولو جی, کیتی ہے. اوہ اللہ دیو بندیو میں پنجابی سوال کر لینا, جیڑا اللہ قادر مطلق ہے, اللہ کل شیء قدیر ہے, انہوں بنان لگیا کسے میٹیریل دی لوڑ ہے
یارا کرسی مستری بننا لکڑی پہلا ہوئے تھے لوہار شہر نے آندہ پہلا لوہا پہلا ہوئے وہ پہلا اڑیکتا ہی نہیں کون فیا کون ہو جا تو ہو جاندہ ہے میرے عزیزوں جس اللہ نے آدم واسطے ہوا بنان لگے ہیں صرف کون نہ کھڑا پہندا ہے وہ دیکھو آدم دیا دو نوہ نہیں بڑھ دیا افسوس ہی کیتا جا سکتا جس حضرت آدم واسطے حوا سلام اللہ علیہ نے بنایا وہ میرے امام دسے ہے میرے امام صادق نے سچے ہو جی گلنا کرتے میرے امام فرماتے ہیں اللہ نے آدم کو 2 بیٹے عطا کیے اور دونوں کے لیے عرش کی 2 حوروں جنت کی حوروں کو اللہ نے فرمایا بشریت میں بدل جاؤ نورانی حورا بشریت جو بدل گیا ایک دا نام نزلہ سی ایک دا نام منزلہ سی فرمایا دووے زمین تے اتر جو حضرت آدم نے فرمایا 2 لڑکیاں آ رہی ہیں ایک پرادہ نکاح آئے دے نڑ کر دے دوجہ دا آئے دے نڑ کر دے ہن میرا کام میں ایک نو بیٹا دے آنگا ایک نو بیٹی دے آنگا ایک نو بیٹی دے آنگا دوجہ نو بیٹی بیٹا دے آنگا چاچے دے تین کل بھی حلال سی چاچے دے تین آج بھی حلال شکریہ بابا جی مہربانی مہربانی بھائی بہت شکریہ قبلہ جناب علی پھر میں اتھے ہی آ گیا تو آٹھے ذرا حلا جلا کے نا تو میں ذرا حلایا ہے ہوش چاجو شادی شدہ بندہ گل پہ کرنا میں پہ آنا پھر جوڑے کہا دے واسطے بڑھے سکون واسطے حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا نو وین دیا ساری فرمایا سکون آ سکون آ اگو زندگی دا آغاز ہو گیا رونق لگ گئی گل بات ہونے لگ پئی کلے سن نا بھائی کلے سن کوئی ٹونٹا تو پھر بند گل بات ہونے لگ بس سکون آ گیا ایس ویلے ساریاں زندگیاں زوجہ دے باوجود سکون کیوں نہیں زوجہ دے باوجود سکون کیوں وہ دے واسطے جو مینوں آندا جی میں پڑھ دینا تے وڈا مولوی آئے گا تو کوئی وڈا مسئلہ پوچھ لیا جی میں اپنے جو کوئی دسنا جنہیں میں جو کہا مسئلہ تے میں وہ دے مطابق ہی دسنا مینوں یہ گل آندی ہے کہ ساریاں زندگیاں سکون جڑا نہیں نا تسی میرے لو نہ ویکھو سارے گھراں چ اکو واری دوپہر ہوندی فکر نہ کرو الحمدللہ یہ جڑا نا سکون یہ ہونا چاہیے ہے کیوں نہیں وہ میں دس قرآن آندا ہے قرآن آندا ہے یارا تانوں ڈاکٹر آندا کہ دوائی دودھ نال کھانی تو میرا ہاں دودھ پھر ضروری ہے بولو ڈاکٹر آندا ہے کہ دوائی دودھ نال کھانی یہ مطلب ہے کہ دوائی نال دودھ ضروری ہے ہن ڈاکٹر نو پتہ ہے کہ یہ دودھ نال ہی بہتر ہے ٹھیک مان جانے چاہیے مان جانے چاہیے یہ کلی دوائی نہیں انہاں دودھ نو ضروری پہ قرار دینا اصل قرآن تے آندا پہ جوڑے سکون واسطے بنے نے لیکن جڑا کائنات دا سب تو بڑا حکیم ہے نا وہ نسخے وچ ایک چھڈ کے نہیں گیا 2 چھڈ کے آ گیا میں قریب آ گیا جو کوئی میں پڑھنا چاہوں کائنات دا سب تو بڑا اس حکیم نے جڑا حکیم دنیا کے سامنے بھیجا ہے اس حکیم اور امت دا نام مصطفیٰ ہے میرے نبی نے غدیر دے میدان چ فرمایا لوگوں میں تم میں 2 چھوڑ کے جا رہا 2 چیزیں ایک اللہ کا قرآن ہے اور ایک میری اطرت اہل بیت ہے ایک شاہ اللہ دیئے ایک میری کتاب اللہ دیئے اطرت میری یہ 2 شہویں چھڑ کے جا رہے ہیں ہن سکون کیوں نہیں وہ میں دس دینا پردہ دار بھی بیٹھے نے ساڈے تو اسی بھی سارے بیٹھے قرآن تے آندا ہے پہ جوڑا سکون واسطے بنے پیغمبر آکھیا میں نال اطرت چھڑ کے جا رہے ہیں اس وقت تک زندگیاں سکون نہیں آ سکتا جدوں تک اسی قرآن دے نال نال اہل بیت دا دامن نہ پھڑا مہربانی بہت شکریہ کہ بلا جس طرح قرآن نال محمد و آل محمد ضروری نے انہیں قرآن دیاں آیتاں نو پڑھتے جاؤ تو آڈیاں تے میرے کارج اس وقت سکون آئے گا جدو قرآن تے نال نال مرد سیرت علی پڑھن گے عورت سیرت بطول پڑھن گے شکریہ مہربانی رول ماڈل دی میں گل کرن لگا رول ماڈل اے دا مطلب ہے کہ جوڑے سارے سامنے رول ماڈل قرآن چ بڑے جوڑیاں دا ذکر ہے جتھے جتھے کوئی چھوٹا موٹا عیب آیا وہ بھی قرآن چ ذکر ہے جتھے جتھے کمال ہویا ہے وہ بھی قرآن چ ذکر ہے اساں قرآن نو پتہ نہیں کیویں پڑھیا مثال دے طور تے یہ وچ ایسے ایک جوڑے دا ذکر آیا ہے جڑے آپس وچ لڑ پے سن حضرت نوح علیہ السلام دی بیوی لڑ پئی سی اب بے سکون ہی ہوئے نا حضرت نوح علیہ السلام وہ نال کلی نہیں مری نال منڈے نو بھی لے گئی یہ مطلب ہے جس کارج کوئی ہو جا معاملہ ہے
فکر کرن دی لوڑ نہیں. فار ایگزامپل کول رکھو جدو وڈیا وڈیا گھر چینج ہو جاتا تھی کی ہو تو میں کی. چلو ہوں میری بھیناں کتے گسا نہ کر جان. اے میرے پردہ دار حافظ صاحب ٹھیک تشریف فرمائیں. اے میرے پردہ دار کتے گسا نہ کر جان. بیٹیاں بیٹھیاں نے بھیناں بیٹھیاں نے تیاں بیٹھیاں نے کتے آخن گیا لو جی بندے نو تڑا گیا جے اے نوح وانگو نے بندے تے بیبیاں بھیڑیاں ہو گئی. تسی فکر نہ کرو اللہ نے دوجی مثال بھی رکھی ہے. بندے فرعون جیسے کمال ہے بی بی آسیہ جیسے کمال. یہ مطلب ہے گھراں وچ ایسے ایسے جوڑے آئے. قرآن دسیا ہے کدھرے مرد کمال ہے تے عورت کھ نہیں, کدھرے مرد کھ نہیں تے عورت کمال ہے. یہ مطلب ہے وہ پہلا جوڑا جدا جواب ہی کائنات تے کوئی نہیں. ایک دا نام محمد ہے, زوجہ دا نام خدیجہ. بہت شکریہ. میں دو فار ایگزامپل میں سالہ دین لگا چونکہ شادی دی مجلس ہے یہ قبلہ جو ہو سکتا ہے وہ میں عرض کرنا. پہلی گل تو جس ماحول پیغمبر اعظم نے شادی کی 25 سال حضور دی عمر مبارک اور 28 سال حضرت خدیجہ الکبریٰ دی عمر مبارک. طبقات ابن سعد دے مطابق کچھ لوگوں نے 40 سال بھی لکھی ہے, وہ ذرا زیادہ لکھی نے, زیادہ کچھ لکھی نے. ویسے محققین نے آکھا کہ 3 سال حضرت خدیجہ الکبریٰ دی عمر زیادہ سی. ہن بھیناں واسطے اطلاع ہے کہ اگر کوئی بچی 2-3 سال وڈی ہوئے تو اڈے منڈے تو جدے واسطے ویکھن گئے ہو تے خیر سل ہے. میں تو اڈے نہ گل پہ کرنا تسی بھیناں چ پہنچا دیا جے. اگر کوئی پہلی گل تے سرکار تو وڈی مثال ساڈے واسطے تے کوئی نہیں. سرکار دی زندگی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ. رسول اللہ دی زندگی ساڈے واسطے بہترین نمونہ جی. یہ مطلب پہلی گل ہے کہ اگر 2-3 سال بچی وڈی ہوئے بیٹے تو تے بیبیاں آنیاں نہ کر. اللہ بارش خیر صلی اللہ گزارا ہونے کا. تے جڑی بہتی عمر زیادہ لکھی ہے نا 15 سال زیادہ, وہ بھی مہربانہ نے اس واسطے لکھی ہے کہ حضور دیاں شادیاں چونکہ زیادہ سن, کئیاں مستورات دی انہاں عمر اینی کٹائی ہے پہ اکا ہی کٹا چھڑی. ایک دی اینی بدائی ہے پہ او دی اتا 40 سال لے گئے تے دوجہ 6 سال, اللہ معافی 6 سال تے 9 سال تک لین. وہ صرف اس واسطے بھی یہ بندے آنا اس کارنوں جدوں سوچیا نا اپنے نال تول کے سوچیا. مہربانی فرماؤ یار اپنی حیثیت ویکھیے. اسی قبلہ ہدایت لین والے ہاں تو وہ ہدایت دین والے ہیں. جدوں سوچیے نا اپنے حساب نال. مثال میں دینا باقی پیر کرم علی شاہ صاحب نے بیرا شریف والے وہ سورہ دہر دی تفسیر سے لکھتے ہیں کہ 4-5 جیاں روزہ رکھیا ہوئے 5 جیاں 5 روٹیاں پکائیاں ہوں تو شام نو ایک سوالی آوے تو انہوں 5 تاری نہ جڑ دینیاں چاہیے. ساریاں دیشنیاں کے پر پھر روزہ رکھ رہے. شام نو 5 پکائیاں پھر کسی آکھا میں مسکین ہاں, ایک نے آکھا میں غریب ہاں, ایک نے آکھا میں اسیر ہاں, وہ یتیم ہاں. جیڑا ہوندا 5 ہی دے چھڑتے ہیں, جیڑا ہوندا 5 ہی دے چھڑتے ہیں. کوئی گل کرنے والی سارا واقعہ لکھ کے نا ضیاء القرآن تے اخیر تے لکھتے ہیں دل نہیں منتا کہ انج ہویا ہوئے کیونکہ عقل ہی نہیں منتی. تہاڈی بھی میرا حل مانی گئی ہے تقریباً. پہ ایک بندہ منگن والا آیا ہے تو انہوں ایک روٹی دے دی ہے نا, یہ سارے دے چھڑی روٹی کی ہویا ہے 4 روٹیاں اتھے دے چھڑو 5 وال سارے باقی 4 ایک روٹی دیو نا تے 4 بہ کے وڈ کے کھا لو. وہ آندے نے گل کسے بنائی ہے بہ کے پر بڑی ٹیلنا پہ ایک سوالی آیا بھائی یطعمون الطعام علی حبہ مسکین, میں مسکین ہوں تے ایک روٹی انہوں دے دیو مسکین تر جائے باقی 4 آپ کھا لو. ساریاں دے چھڑی تجھے پڑ گئے میں جتی انہوں بھی ساری ہیں, میں اسیر ہوں انہوں بھی ساری. اور نہ کہ نہیں عقل نہیں من. عقل کتھے مننا ہے تو ہاں تے کدی تازی بھی نہیں دیتی. عقل کتھے مننا, عقل تے تاں مننے جو کتے تازی پکی بھی دیتی ہو. خیر ساڈے بوئے تے جدوں منگن والا آیا نا تے روٹیاں پکدیاں نے پئیاں تے آکھنا ویکھی کوئی روٹی پئی ہے کل, اگر روٹی پئی ہے تے دیو سو. جڑے تازی نہیں دیندے وہ سارے دیندے. اصل گل ہے اساں روٹی بھی وہ دتی ہے جڑی گھر کوئی نہیں کھاندا تے کڑتا وہ دیتا جڑا گھر کوئی نہیں پاندا. ٹھیک ہو پاٹا کسے کام دا نہیں. یعنی اللہ واسطے جدوں شاید دینی ہے. پرانے زمانے سے حقائق میں سنی سی اے نہیں جڑے ہوندے نے بندے بیاواں تے منگن شنگن والے نہیں ہوندے پانڈ, وہ آئے تو انہیں ایک وقت کی وہ ایویں گلاں بناندے سے چھوٹا میں ہوندا. وہ سکھا بھی مینوں اللہ مل پیا خواب وچ. ایک آندا مینوں اللہ مل پیا خواب. ہو سکیا خواب چ نہیں آتا, ہو سکیا تیری خواب چ نہیں آتا, مینوں تو مل.
یعنی بنائی سی نا انہیں گل ہے گل سمجھان واسطے اس آخیا پھر اس آخیا نہ وہ گل کڑتا چنگا نہ جتی چنگی نہ کڑتا گا چنگا تو نہ جتی گل کول چنگی تو اگر روٹی تو بھی کسی کام دی نہ سکی پن بڑی اوکھا تو میں حالات اللہ دے ویکھن تو اللہ معافی دے میں گل کسے بنائی اس آخیا میں اللہ نے پوچھا کہ سارے جانتے تسی وارث تے مالک ہو تے ہار کی بنایا جے اس آخیا اللہ واسطے جدوں کسے شے دتی ہے انج دی میرے واسطے جڑیاں شاماں کر دے ایویں گل سمجھائی سی نا مطلب ان کا گل سمجھانا کسے خواب چ ملیا نہ اللہ آ سکتا خواب چ سمجھایا انہاں ہے پہ جیڑی شاید کسے کم دی نہ ہوئے اللہ واسطے وہ اللہ واسطے چاہیتی شاید نہیں ہو سکتی میرے عزیز دوست حضرت امام حسین علیہ السلام دے متعلق پنجابی شاعر نے لکھا ہے حضرت علی اکبر ٹور لگیا وہ فرماندے نے کہ وہ ایڈے سونے تو ایڈی سونی شاعری قربان کرنی چاہیے یہ مطلب ہے اپنے گھروں ویکھو تو اس گھر نوں ویکھو اساں تے کدی تازہ بھی نہیں دیتی انہاں پانچی دے چھڑیاں پھر دوجا پڑھ کے پانچی دے چھڑیاں وہ دے واسطے قبلہ میں پھر اس تو بعد میں وہ دے جوابات بھی دیتے ہیں تقریرات بھی دیتے ہیں میں کیا اصل گل ہے اساں جدوں اس گھر نوں سوچیا نا اپنے صاحب نہ سوچیا جدوں سوچیا اپنے صاحب نہ سوچیا حضرت سیدہ زہرا نو کسی بی بی پوچھیا میرے کو 40 اونٹ نے کنے وچوں دیا تے زکات ادا ہو جائے گی واجب فرمایا ایک دے دے تے 39 رکھ لے اس کہا کھلو گے تو پھر پرتا ہی اس کہا بی بی تسی کنی زکات دین دے فرمایا جدوں تولو گے ساڈے نال ہی تولیا جے اپنے آپ کہنے لگے جی کیوں فرمایا بی بی تیرے واسطے ضروری ہے کہ تو ایک دے میں 40 چوں میں نو ہون اللہ 40 اونٹ دے وے بطول تے واجب ہے 40 دے 40 رائے میرا خیال ہے اس خاندان فار ایگزامپل مثال دے طور تے سامنے رکھنا چاہیے نمونے دے طور تے سامنے رکھنا چاہیے اس طرح ہونا تے نہیں جنیاں سنتا ہو سکتی ہیں وہ اگلی گل اور لکھی نے وہ فرماندے نے بندہ پوچھے شیعہ نو کی شیعہ نو بندہ پوچھے پر بندہ ہوئے تو پوچھے پوچھ لو جی نے پوچھنا وہ فرماندے ہیں چلو حضرت علی اپنی روٹی دے دیتی جناب سجدہ اپنی روٹی دے دیتی جناب فضہ بھی اپنی روٹی دیتی وہ حسنین تے چھوٹے چھوٹے بچے سن انہوں دی بھی نال ہی پھڑا جڑی وہ تو تاں جی حضرت علی کھو کے دیتی ہو جی حسنین آپ دیتی ہو اصل پتہ گل کی ہے انہاں بچے ہی سمجھ آئے نا پھر نکے نکے بچے سن پکھے ایک دن دے دوجے دن دے تریجے دن دے مولوی تیرے بچے پکھے ہوں تے اور طرح ہوں دے ہاں علی دے بھکھے ہون تے اور طرح دے ہوندے نے او دا بھی جواب میں ایک جگہ دیتا جی میں قبلہ محرز کی تھی میں کہا یار افسوس نہیں کرنے یہ روٹی دے بڑے بچے ہو گئے سن جیڑے مبالے بچے گواہی دے طور تے چھوٹے نہیں سن اور سخاوت دے طور تے چھوٹے کیسے ہو گئے جیڑے صداقت تے چھوٹے نہیں اور سخاوت بچ بھی چھوٹے نہیں وہ میں تارز کی تھی کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ دی عمر نو ودا کے تھے لے گئے کو 40 سال تاکہ بہت ہی عمر جاپے تے باقی دے کسی دی 6 سال کسی 9 سال مختلف وہ صرف اس واسطے کہ لوکا صاحب رکھے ہے جڑی چھوٹی بیوی ہوئے نا وہ دنہ محبت بہت ہی ہوندی ہے تے جڑی بڑیری بیوی ہوئے وہ دنہ محبت کاٹ ہی ہوندی ہے یہ جڑا مٹھا مٹھا پاس دے ہو تو تقریباً میری گل ٹھیک ہی ایک بندے دیا 2 بیویاں ہوں ایک کو 55 سال دی 60 سال دی ہوئے تے دوجی 18-20 سال دی ہوئے پھر سارے محبت تے پھر ہاں یہ گل بندے بنائی ہے نا اس بی بی پاک دی عمر تھوڑی ہے تو بہت ہی پہلی گل تو یہ ہے کہ جنہوں اللہ نے پتر آکھیا تو ماں انہوں آکھیا ہے ماواں نو عمرہ چ نہیں ویکھی دا صدقہ جاواں آباد رہو میں شریف لوگاں دی گل کر رہا ماواں نو ایج چ نہیں ویکھی دا کہ ماں دی عمر میری کنی ہے وہ ساڈے پیو دا کام ہے وہ ویکھے نہ ویکھے ساڈی تے ماں لگدی ہے یہ جنہ لوگاں نے بی بی دی عمر ودا کے تے دوسریاں بیبیاں دی کٹا کے پیش کیتی ہے وہ ثابت کی کرنا چاہتے سن کہ حضور نو اس زوجہ نہ زیادہ محبت سی کئیاں تے اے بھی بچے لے کھڑے ہیں پہ جیڑے پاسے ہوں منہ لا کے او پینتے سن نہ پانی پیالے نو اتھے ہی نبی پاک منہ رکھ یعنی محبت یعنی ایسی محبت سی میں ایک گل تو دساں لمبی میں نہیں کرتا ایک کوئی گل کرنا اے بیویاں جو جدی عمر بہتی ہوئے ادھنا تھوڑی محبت کرنی تے جڑی چھوٹی ہوئے ادھنا بہتی محبت کرنی اللہ دیو بندے ہوئے جو مولوی کرتے نے نبی نہیں کرتے اور نبوت دا اپنا معیار ہوتا ہے نبوت عادل ہوتی نبی عادل ہوتا ہے نبی عدل کو کام لیندہ ہے جڑا اللہ دی رضا تو بغیر بولتا نہیں وہ محبت تے نفرت بھی اللہ دی رضا نال کرتا ہے یہ گل پہلے تے اپنے انہوں سوچو انہوں کو سوچو جڑی شاہ بچوں لینی ہے وہ صرف ہے کہ عرب بچے جدو حضور دی شادی ہوئی ہے
میں موضوع صحیح پڑھنا پہ شادی تو جدو حضور دی شادی ہوئی ہے اس زمانے چ لوگ تکے نال شادیاں کرتے سن بیبیاں نال. وہ دی سورہ مبارکہ نساء دا ذکر موجود ہے. اور اللہ پاک نے اسلام قبول کرنے والے نال بھی یہ گل کیتی ہے. چہ جائے کہ بندہ کافراں نال گل کرے. اللہ پاک نے خدا دی قسم مسلماناں نال گل کیتی ہے. سورہ نساء خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو صاحب ایمان ہو، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، خبردار زبردستی کسی بی بی سے نکاح نہ کرنا. تکے نال نکاح کر لیندے نے. اس دور سے بندے کردے سن. کمال ہے کہ جتھے رواج سی نا کہ بیبیاں نال تکے نال نکاح کرنا تے تکے نال اپنے تسلط وچ لے آنا. ساڈا انجیل والیاں نوں تے تورات والیاں نوں چیلنج ہے جڑے آندے نے تواڈے نبی نے نعوذ باللہ شاید دولت ویکھ کے شادی کر لی سی. اپنی انجیل تے میرے انگوں ہاتھ رکھ کے دس تے اپنی تورات تے یہودی ہاتھ رکھ کے دسن تہاڈی تحقیق وچ مصطفیٰ دی طرفوں نکاح دا پیغام گیا ہے یا خدیجہ دی طرفوں نکاح دا پیغام؟ سبحان اللہ. مہربانی کریں صورتحال دے ہوئے کہ نکاح دا پیغام بی بی اللہ آیا یا سرکار دو عالم اللہ آیا. پہلی گل تے کہ پوری دنیا میں ایک ہی واقعہ لکھا ہے. لگا سکون آؤں میں نہ سکون ویکھو نا کیویں ہوندا. بی بی دی سیرت پڑھن ساڈیاں پینا پڑھن، جناب سیدہ دی سیرت پڑھن، باقی ساریاں دی بھی سورت پڑھنا سی ایریاں دے نہ پڑھو لیکن پہلا انہاں دی پڑھ لو. پہلا انہاں دی پڑھ لو. بی بی خدیجہ دی پہلے پڑھنی جی. میں پھر پیانا کورس وچ پہلا بی بی خدیجہ دی پڑھنی. کیوں؟ میں دو گلاں کرن لگا دعوے نال. یہ الحمدللہ قرآن تے نظر رکھنے والے عالم تشریف فرمان تصدیق کروا لینا. پہلی گل تے تاریخ دی ہے تے دوجی قرآن دی. بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا دی زندگی وچ نبی دی دوسری بیوی کوئی نہیں. پہلی گل تے ہے کہ باقی دے حیات طیبہ وچ آئیاں نے بیبیاں لیکن 25 سال حضور نے بی بی خدیجہ نال جڑی شادی رکھی ہے. دنیا تو وصال کر گئے نے بی بی پاک. اس تو بعد نبی نے پھر ایک کیتی ہے، پھر 2 بھی، پھر 3 بھی، پھر 4 بھی، پھر 9 بھی، پھر 11 بھی. بعد چوئیاں نے بی بی خدیجہ دی موجودگی چ کوئی بی بی نہیں. حالانکہ حضور دی عمر مبارک بھی ہو تو بالکل جوانی دی. عمر مبارک جوانی دا 25 سال گزرے ہیں. 50 سال تو بعد جڑی کیتی ہے 25 سال کوئی شادی نہیں. دوجی گل جناب خدیجہ الکبریٰ پیغمبر اعظم دیاں تمام بیویاں چو تو امہات المومنین چو وہ جڑی طلاق دی دھمکی آئی ہے نا نبی دیاں بیویاں نو اللہ دی طرفوں وہ خدیجہ دی ماں تو بعد آئی. شکریہ قبلہ مولا تو انہوں جزا دے دے. وہ جڑی اللہ پاک انہوں سورہ تحریم ٹھائیے پارے وچ اللہ فرمائے تو انہوں محمد طلاق دے دیں تے توڑے تو بہتر بھی میں بیویاں نبی نو دے سکنا. ایک وہ بہتر شیطر بعد چیز آئیاں نے زہرہ دی مقابلے تے بہتر ہے. شکریہ قبلہ. کئی بار ایسی بالا نے تیرے واسطے بہتر ہے اتھے بیٹھا رہا، تیرے واسطے بہتر ہے اتھے بیٹھا رہا. بہتر ہے پہلا وہ دی سیرت پڑھ لڑ پینا تاکہ ساڑیاں تیاں دی زندگی طلاق دا لفظ بھی نہ آئے. بی بی خدیجہ الکبریٰ دی ہویا کی جناب خدیجہ الکبریٰ نے کسے صادق دی تلاش کیتی تے مصطفیٰ ملے، امین دی تلاش کیتی تے مصطفیٰ ملے، مصلح دی تلاش کیتی تے ایڈا اچھا قاضی ہی نظر کوئی نہیں آیا. تو جناب خدیجہ الکبریٰ نے سرکار دو عالم نو کر بلایا. بی بی نے کر بلایا. حضور آ گئے. حضور بی بی خدیجہ تو سامنے اتھے بیٹھ چوکی تھی. کہنے لگی حضرت خدیجہ فرماندے نے کہ میں نو کسے ایسے بندے دی تلاش ہے جڑا میرا مال صحیح لے کے جائے، بھیج کے صحیح آئے، صحیح واپس آئے، تو میں نو کسے قسم دی فکر نہ ہو. رسول اللہ نے فرمایا تہاڈا فیصلہ اپنا. انہاں کہا میں فیصلہ کیتا ہے کہ تسی میرا مال لے کے شام جاؤ. حضور نے فرمایا میں لے کے چلا جاؤں. معاملات طے ہو گیا. حضور گھر آ گئے. اونٹاں تے مال لدیا جان لگیا. یہ وہ قافلہ جی جہاں نام میسرہ گیا ہے جناب دے علم چ میسرہ 35 منٹ ہو گئے میں فکر نہیں کرنا چڑھنے لگا. میسرہ یہ بی بی دا خاص غلام سی تے پرانا سی. نفیسہ بی بی خدیجہ دی سہیلی سی، وہ بھی بڑی پرانی سہیلی سی.
تے بے تکلف سہیلی جنہ نال گلاں باتاں کر لی دیاں گھر والیاں کچھ ایسے لوگ بھی تواڈے دوست احباب چون گے ساڑیاں بھیناں دیاں ایسیاں سہیلیاں بھی ہون گیاں جنہ نال گھر دیاں گلاں کر لیں یہ نفیسہ حضرت ویسے نفیسہ نام ہی ایسا ہے یہ جڑی بی بی آپ طاہرہ ہوئے سہیلی تے دی نفیسہ ہی ہونی چاہیے سبحان اللہ میں اس شادی دا ذکر تاں کرن لگا تاکہ اے شادی وچ برکت ایک قافلہ چلا گیا ایک مہینہ شام جان تے لگنا سی شام رہ کے گیا ایک مہینہ واپسی تے ایک مہینہ اتھے لگنا سی خرید و فروخت 3 مہینے بعد قافلہ آنا سی یہ پہلا قافلہ 2 منزلوں تے مکان سی بی بی خدیجہ الکبریٰ دا اس زمانے چ سیلنگ ہوئی سی بی بی دے گھر آڑی چھت دے تھلے بکری سیلنگ ہوندی ہے نا اس دور چ بی بی دے گھر چ ہوئی بالکونی تے بیٹھ کے بی بی نے اس قافلے نو الوداع آکھیا ہر روز اسی ٹائم تے آ کے بی بی شام دے راہ لو بندی ہر روز روزانہ بی بی نفیسہ جڑے سن چونکہ سہیلی بڑی پکی سی وہ بھی نال آ جاندی سی بیٹھی ہوندی سی باقی کم شم بیبیاں لگیاں ہوندیاں سن بہت زیادہ جی امیر سن تے بہت زیادہ نوکر سن وہ پھر جناب نفیسہ نے ایک دن آکھیا بھی بی بی تسی روز اتنے بہندے ہو حالات تمہیں پتہ ہے نہ تو فون ہوندے سن قبلہ تے نہ کوئی مواصلات دا اتنا اچھا نظام سی انہاں آکھیا بھی 1 مہینہ جان تے لگنا ہے یہ بھی یقین ہے 1 مہینہ اتنے خرید و فروخت لگنا ہے یہ بھی یقین ہے 1 مہینہ واپسی تے لگنا ہے تے تسی روز اتنے بہ رہندے ہو انہاں کوئی آ جانا ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ آکھیا کہ نفیسہ میں ویسے ہی آ کے بہنی تہاڈی خیر ہی ہو جی سمجھا بی بی نے فرمایا میں ایسے میرا دل کردا کہ میں اتنے اس ویلے آ کے پواں اس کہ بہندے تے اتنے ہے وہ تو بہندے اس رستے تو حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ نفیسہ اصل گل ہے کہ میں نا اس قافلے دی فکر بہت وہ بھی نفیسہ سی وہ سکھا بی بی جدو بے ایمان لے کے جاندے سن ادوں تو تساں ایڈی فکر کدی نہیں سبحان جدو جھوٹے بندے تے عرب دے بے ایمان بندے تہاڈا مال لے کے جاندے سن تے تساں کدی فکر بھی نہیں سی کیتی تے جڑا ہے ہی صادق تے جڑا ہے ہی امین تے ادوں اچھا تے بندہ ہی کوئی نہیں تے تساں ایڈی فکر کیوں کردے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نا جی یہ میں تاریخ عرب پہ پڑھتا جی اوڑو بنا کے نہیں پہ کرتا یہ جماعت اسلامی نے تاریخ لکھی حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ نفیسہ تو نہ سوال انہیں کریا کر جڑے مناسب ہوں ود کٹ سوال نہ کرے وہ چاہا جی میں ود کٹ سوال نہیں کر دی وہ جو میری ایک مشورہ ہے انہاں کا کول رکھ اجے مشورہ کول وہ 3 مہینے نا ایک گلاں باتاں چ گزرے جی پر جویں گزرے وہ تمہیں صاحب پہ لگتا کہ میں گزرے تہاڈی خیر ہوئے جی احساس والی گل ہے تقریر والی گل نہیں جدو ہر روز کوئی انتظار کرے تو کتنے دن گزر دن وہ 3 مہینے گزرے گھنٹیاں بج گئیاں اونٹاں دیاں گھنٹیاں تو پتہ لگتا سی بھی قافلہ آ گیا وہ گھنٹیاں بجیاں تے جناب خدیجہ الکبریٰ بیٹھے سن نال ہی نفیسہ بھی بیٹھی وہ قافلہ جے پیچھے سی وہ میسرا اگوں بھجدا آیا ڈگدا سی تے اٹھدا سی 2 بار ڈگیا انہاں کہا آرام نال آ کی ہویا اس 2-3 قدم اگے پٹے تے اگے ڈیگی پہ آ گئے کہنے لگا بی بی سفر میں اگے بھی بڑا کیتن عید کانتے نا اوتھے حادی مک گئی اوتھے بی بی نفیسہ کیا اوتھے ایتھے ادھر دی مک گئی جردن دا قافلہ گیا ہے نا ایتھے ادھر دی حد مک گئی ہے اس حضرت خدیجہ نے پلٹ کے دیکھیا نا تے فوراً نفیسہ نے اپنا لفظ بدلے وہ سا کیا بی بی پریشان نے ادھر دے جتن دا ایک قافلہ گیا اتن دے پریشان نے آج آ گیا قافلہ شکر الحمدللہ بہت اچھا ہو گیا او سکا جی گل سنو جی جڑی میں سنان لگا کی او سکا بی بی گل تینوں میں دساں کعبے دے رب دی قسم ہے کعبہ ادوں بھی معتبر سی شہر ہر بندے دی نظر کعبہ معتبر سی او سکا کعبے دے رب دی قسم ہے میں اس انسان جیسا انسان نہیں میں محمد جیسا انسان نے دیکھے حضرت خدیجہ نے فرمایا کیویں او سکا بی بی کیوں یقین کرنا ہے وہ کہنے لگے تو انہیں چیر دا میرا ملازم ہے میں تیرے تے شک کدوں کیتا سی او سکا بی بی میں حیران ہو گیا جتھے دھوپ تیز ہوئی ہے نا بدلا ہے تے سایہ بنا دے درختہ چک چک کے دے سارے سلام کیتا ہے پتھرا لڑک لڑک کے دے قدم چومے نے ہاتھ تے وے کہ دنیا جان نو پسینہ آوے تے بدبو آن دی ہے اے دے پسینے میں جو خوشبو ہے
کمال ہے انہیں جناب ایسی صفتاں کی تھیں اگلی گل ہو سکے بی بی شام دے بازار اس محمد ابن عبداللہ نے سودا رکھا ہے اور پہلا موقع سی جدو انہیں سودے دے 4 حصے کیتے ہیں کھجوراں چوں آلہ کھجوراں ایک پاسے ادوں گھٹ ہی تھے ادوں گھٹ ہی تھے سب تو ناقص ہی تھے اس آکھیا پہ انہاں دا ریٹ ہو رہے 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 اے پہلی واری میں ویکھیا ہے آندہ بندے مال نو تھوڑا بیندے سن دکاندار نو بہتا صدقے جاما اس انسان دی صورت بھی پاک تے سیرت بھی پاک میں کدی کدی آنا یار 4 حصے کھجوراں دے کر کے تے پیغمبر تے میرا خیال ہے اعلان نبوت تو پہلا ہی منڈیاں جدہ چھڑیا سی ساریاں جنساں برابر نہیں سبحان اللہ مہربانی کرتا او ساکھا سب تو پہلا سودا ساڈا بھی کیا سب تو بہتا منافع بھی سانو آیا آکے بیکھو تو صحیح کہ منافع کنا ہے حضرت خدیجہ نے ساری گھر سنی تو پوچھیا محمد کہاں تواڈی کیا بات ہے فرما دے تھلے انتظار پہ کر دیں تواڈی ملاقات دا اور پوچھ رہے کہ حساب کتاب دے کے کر جاواں کہ کل آ کے دیاں انہاں کا شربت پلاؤ خدمت کرو انہاں کو چلے جان کل حساب ہوئے گا آج ضروری نہیں سرکار دو عالم کار چلے گئے رات نو بی بی خدیجہ الکبریٰ تے حضرت نفیسہ قریب پر بیٹھے میں ذکر شادی دا شادی دی برکت واسطے پہ کرنا اللہ دے فضل و کرم نال اللہ پاک اس جوڑے نو سیرت جناب ختم الانبیاء اور سیرت جناب خدیجہ تے عمل دی توفیق عطا فرمائے این جاؤندا جے کراں چ سکون پر ایک مہربانی کرنی ہے بھੈਣਾਂ میریاں سن لین کوئی سہیلی نفیسہ جیسی بنایا جڑی صرف چگلیاں کرنا آئی ہوئے انہوں نہیں بنانا مہربانی کر اچھا جو نفیسہ کول بہ کے کہنے لگی بی بی چلو قافلہ آ گیا مطمئن ہو انہاں کہا مطمئن خوش ہاں جڑی کوئی تنگی تکلیف ذہن سی انہاں کہا مک گئی بی بی نفیسہ نے آکھیا میں انہوں جڑی گل کرنی سی تو ہاں کے کوڑی مشورہ رکھ آج تے پھر میں دینا ہے انہاں کہا دے ہو سکا شادی کر لو تواڈی کیا بات ہے میں جلدی کی تھی شادی کر لو بی بی خدیجہ الکبریٰ نے بجائے اس دی کو اور گل کر دے ایک دم جدوں نے سوال کیتا تے ایک دم بی بی دے منہ چوں کی نکلیا کتھے پہلا جدوں شادی دی گل ہوندی سی بی بی انکار کرتے سن ہن پوچھے نا شادی کر لو تے فرماندے نے کتھے واہ نفیسہ تو بھی نفیسہ ہے ہو سکے بی بی ہے کیڑی پوچھن والی گل ہے تو طاہر ہے کسے طاہر نال کر لے کمال ہے یار تو جو طاہر ہے تے کسے طاہر نال کر لے ہن برجستہ دا لفظ ہے پڑھے لکھے بندے بیٹھے نے برجستہ میں نا فوراً یارا برجستہ دا مانا بغیر وقفے تو وقف تم گئے فوراً وہ برجستہ دا لفظ میں طریقی پڑھے مکالمہ چھوٹا گیا شادی کر لو کتھے تو طاہر ہے کسے طاہر نال کر لے تو پاک ہے کسے پاک نال کر لے برجستہ بی بی دے منہ چوں نکلیا تیری مراد ابو طالب کا بھتیجا ہے کیا بات تیری مراد ابو طالب کا بھتیجا صدقہ جاواں ہو سکا بی بی کوئی شک نہیں طیب بھی وہی ہے طاہر بھی وہی ہے صادق بھی وہی ہے امین بھی وہی ہے جب تو آکھے تو میں شادی دا پیغام لے کے جاؤں بی بی آکھے اجازت صدقے جاؤں اجازت سویرے اجازت مل گئی سی سویرے نبی آ رہے سن رستے سے حضرت نفیسہ کھڑے ہو اوتھے نبی رک گئے ایتھے بی بی رک گئی فرمایا نفیسہ کوئی گل کرنا چاہیے اس نے کہا جی بول نفیسہ آکھیا اگر خاردار جنگل ہوئے چاڑیاں تے کنڈیاں دا جنگل کوئی سبز پودا نہ ہوئے ایک وچو پودا اگ پہ قدرت نال اور وہ پودا سر سبز ہوئے ٹہنیاں ہریاں ہوں اتے پھول لگے ہوں یہ جنگل دیا بکریاں سب تو پہلا کدھر جان گیا حضور نے فرمایا اسے والی جان گیا جڑا تازہ پودا کھڑے ظاہر ہرائی ہوئے باقی تو سارا جنگل سوکھا ہے وہ سکھا انہوں بچانا ہوئے تو کی کرنا چاہیے حضور نے فرمایا وہ 4 دیواری بنا دینی چاہیے تاکہ وہ جنگل دیا بکریاں تو پودا محفوظ رہے آئے نفیسہ تیری گل بھی بڑی نفیس ہے وہ سکھا پھر محمد ابن عبداللہ ایسا عرب دے جہالت دے خاردار جنگل طہارت دا ایک سر سبز پودا ہے جدا نا خدیجہ الکبریٰ ہے تو وہ دی 4 دیواری بڑھنا پسند کرے گا سبحان اللہ تو وہ دی 4 دیواری بڑھنا پسند حضور نے فرمایا نفیسہ اوتھے کھلوتی نہیں میں شاعرانہ گلہ نہ کرنا نہ کسی نے اجازت دینا تو تک کمائی ہے بڑی گل سیدھی گل کر جائی تیرے کو ہے میں سیدھا بندہ نا سیدھی گل پہ کرنا
کہنے لگی پھر سدھی یہ نہیں ہے خدیجہ نے تیرے بار نکاح دا پیغام بھیجیا قبول جے جڑے بندے نو نیند آئی ہے نا انہوں نے میرا خیال ہے کہ جاگ جانا چاہیے اس جملے تے نہ جاگن کے تے کئی تے سویرے مکیاں ماری تا میں نہیں اٹھتے جنہیں نہ اٹھنا ہوئے انہوں تقریر کی آندی ہے وہ تے حجہ ماری تا نہیں اٹھتے 46 منٹ ہو گئے لو جناب نتیجہ پیش کر رہے ہیں جی ایک گل ہی ایسی ہے یقین کرو اہل ایمان جڑے نا وہ تو ستے اٹھ پڑ گیا انشاءاللہ وہ سکیا میں لیکن ایک پھر جملہ رہ گیا وہ پھر مجھے یاد آ گیا میں پڑھتا عرب دے جننے بندے شادی دا پیغام امارات رؤسا بی بی نو شادی دا پیغام بھیجتے سن خدا دی قسم نہ کھانا پڑیا رات نو بیٹھ کے پہلا صلاح کرتے سن ہم خویلد کی بیٹی کی طرف پیغام تو بھیج رہے ہیں کیا خویلد کی بیٹی ہمارے بیٹے کو قبول کر لے گی کیا خویلد کی بیٹی ہمارے بیٹے کو قبول کر لے گی جب نفیسہ آکھا نا شادی کر لے جناب خدیجہ نے فرمایا دیکھ اور سوچ کے جانا کہ ابو طالب کا بھتیجا مجھے قبول کر لے ہائے ہائے ابو طالب کا بھتیجا پتہ نہیں جی یہ کیڑے خوبصورتیاں نے اور کنے راز نے بی بی آکھا تو مینوں اجازت دیتی ہے مینوں جان دے حضور نے فرمایا دس کہنے لگی سدھی گل ہے محمد ابن عبداللہ خدیجہ بنت خویلد نے تیری طرف خاص گاری نکاح دا پیغام بھیجے تسی او دی عرض نو او دی گزارش نو او دی درخواست نو قبول کر دے ہو میں وہ جملہ سٹن لگا اہل ایمان تے دلاں تے دماغائیں رسول خدا نے فرمایا انہوں آکھی محمد آندہ سے میں پوچھ کے دساں گا دیکھ لو میرا خیال ہے کہ میرا تجربہ تقریباً ٹھیک رہے میں پوچھ کے دساں گا لو جی ہے اللہ اکبر یار سے یا لو جی باقی سارا تے میں یقین ہے لیکن یہ جنہ دوستان نے نعرہ لگایا یہ مطلب انہوں اندروں پتا جے تا نعرہ لایا نے خدا دی قسم انہوں پتہ ہے کہ نبی کدے متعلق آکھیا میں پوچھ کے دس چونکہ تو اڈے ذہن جو شخصیت موجود ہے نا جو کچھ تو سوچ لیا نا تو سب بالکل ٹھیک سوچے ہے سدھے حضور علی دے والد کو رہا ہے فرماتے ہیں چاچا خدیجہ تو الکبریٰ نے میری طرف شادی دا پیغام بھیجے تے میں تو اڈے کو پوچھنا آیا کہ تسی کوئی گل دسو میں نو کہ سانو کی کرنا چاہیے اے قرآن ہے حضرت موسیٰ کو دور تے قوم تو پہلا پہنچ گئے سن جنہاں اللہ بیکھنا سی اللہ فرمایا تو پہلا آگئے فرمایا صرف اس واسطے کہ تو میرے طرح راضی ہو جائے یہ مطلب کلیم اللہ جیسے بندے چاہتے ہیں ساڑھے تک کس طریقے اللہ راضی ہو جائے خدا دی قسم ایتر منہ سی جدو نبی نماز پڑھا رہا سن ایتھے خیال آیا کہ کعبہ پیچھے میں ادھر نہ منہ کر کے نماز شروع کر دیئے اللہ فرماتا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ہم قبلہ ادھر بنا دیں گے جدھر تیری رضا ہو جائے نبی چاندے نے سارے تے اللہ راضی ہو جائے وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اللہ فرماتا محمد تینوں میں وہ چیزاں دے آنگا تو میرے تے راضی ہو جائے گا پتہ نہیں ان کی ہون لگا ہے ہر نبی چاندہ ہے جنہیں تیری مرضی اللہ چاہتا ہے میرا محمد جی میں تیری مرضی حضرت رسول خدا نے فرمایا کی دسا چاچا فرمایا بیٹا تیرا کی پورا میں فرمایا چاچا جی میں تیری مرضی پتہ نہیں کی مجھا لو جی اے رشتہ طے ہو گیا جی رشتہ طے یہ جنج بڑی بڑی سی ایتھے بندے ہوئی جاندے نہیں جنہوں سدیا ہو ویسے تو اڈے خیال ہے ہور تو کوئی نہیں نہ آندا جنہوں نہ سدیا ہوئے نہیں آندا تے جنہ شاپر بدے نے سوٹیاں نال وہ نہیں آندا انہوں کنے سدیا ہوں تو ہی تو نہ سدیا تو کوئی نہیں آندا کیوں نہیں آندا آندے بندے آندا سوالی بھی تے آندا سوالی آندا کئی بندیاں کو 2000 روپیہ اتنے دینا ہوئے تو 11 نو آندے آخر اتنے تین روٹی کھوا میں 2000 دی تیرے نہ کھا ہونی تو نال چڑھ جا رج کے کھا اس طرح بھی کئی بندے ٹوٹ جائے
وہ جڑی حضور دی شادی سی نا جی وہ دے وچ بندے ہور بھی آئے سن. ایک تے مہمان آئے سن. تو انہیں ایک گل دساں ایک قبلہ بیٹھے نے میں تاریخ دی ذمہ داری نال گل کرن لگا. اے ہاشمیاں نال کوئی فنکشن ہوندا سی نا تے سدے نہیں بڑے لوگ آ جاندے. سبحان اللہ دا نام موت مطہر سی. حضرت نبی پاک دا دادا جان دا نام موت مطہر پرندوں کو کھانا کھلانے والا. اور یارہ پرندے بھی تو اتھے ہی آؤں. میرے گھر پھول لگے ہیں تھوڑے جائے اتھے میں شاید یہ مکھیاں بکھیاں. میں خدا دی قسم اتھے بھی بہ کے بڑا چل اندر رہا کہ یہ ایتا شہر ہے بڑا ہر گھر تے نہیں جاتیاں. انہوں نے کوئی دستا ہے نا بھی اتھے جی بھائی پھول تسی گھر اپنے 2 گملے لا لو اتھے بھی کوئی نہ کوئی شاید مکھی آ جائے گی. پتہ لگ جانا انہوں نے. ٹھیک ہے بال جاندہ ہوئے کوئی شاید لے کے کانوں کون دس جاندہ پہ اتھے جاندہ ہی پہ ہے نا. مہربان کیڑیاں ساڑھے علاقے سے نا ایک بندہ کڑکیاں بیچن آ گیا. کڑکیاں نہیں ہونیاں اج دن والے پھڑے جاندے تھے وہ مکی نہ لینا اب. اچھا ٹھیک ہے وہ کڑکیاں لو جی کڑکیاں. تو بندہ بڑا جوان سی. کڑکیاں لو کڑکیاں. انہیں بیبیاں بیٹھیاں سن سیویاں شیویاں وڑدیاں باہر. اگر میں بڑی پرانی گل ہے وہ بیبیاں نہ لگا عجیب جی گل پہ ایڈا وڈا جوان بندہ ہے تے کام کہنے لگا کڑکیاں ویچتا. پھر کہڑی گل ہے رویں تو کاروبار. وہ بیبیاں پہلا تمہیں مذاق بنایا اس کا بھائی ایڈا جوان ہے کو کام شام کر کڑکیاں ویچتا. پھر اتنے کوئی نہیں وکنیاں. ایک بندہ پر پیا اس کا چل چل بیبیاں نہ گلا نہ کر کڑکیاں دوا جا. انہیں سڑ کے کہڑی گل کی تھی اور سکا جی میرے پتہ لگ گیا کڑکیاں اتنے وکدیاں نے جتنے چوہے ہوندے نے. چوہے اتنے ہوندے نے جتنے دانے ہوندے نے. جدو سارا پنڈ ہی انجی کنگال ہے تو لینیاں کیوں. اس آخیا دانے شانے ہوندے نے تو اتنے اس قسم دیا شاواں ہوندیاں. باقی جا انجی کھ نہیں تھوڑا کرا سڑ کے گل اس کی. یہ مطلب نکلیا بھی آ جاندے نے جتنے کچھ شہر لب دیے اتنے بڑے بڑے آ جاندے. یہ جتھے جتھے بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے سرداراں دیا منڈیاں نو شادی تو انکار کیتا سی نا انہاں بھی مخبر کر لے سن کہ حق مہر کنا دیتے ہیں. کمال ہے یار. کھانا بی بی خدیجہ والتے پکڑے ہو دے مطابق دیکھنا پہ جلے ہاشمی چلے نے اے اتھے کی کر دے نے. اے موتم الطیر پرندیاں نو کھانا کھوان والے ہاشم گوشت وچ برکیاں پیوں پیوں کے کھوان والا ہاشم خاندانی انشاءاللہ مہمان نواز آنے لوگ. اس شادی تے بڑے لوگ بیٹھے سن. میرے عزیز دوستو یہ جڑا حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھے ہیں نا اللہ معافی دے کوئی پیسے بچان واسطے نہیں آپ پڑھے ہیں. نکاح خان نو کو 200 دینا پینا اللہ دے بندے. میں نے نکاح پڑھنا ہوندہ ہے میں پہلا پڑھے نے ایک وقت قبلہ نہیں ہوندہ ہے. اسی اپنے منڈے دا نکاح آپ پڑھن لگ پئی تے ہے تے سعادت پر تساں کی آکھنا اوے آج جی کٹ چھڑو کو 5000 بوجھ دے چھڑو کسے نو لینڈ دی عادت پہ گئی. حضرت ابو طالب دا بالکل ایک پروگرام کوئی نہیں. حق مہر حضرت ابو طالب نے خود ادا کیتا پیغمبر دی شادی تے. وہ جڑے بندے کور کرنا چ کردے سن کہ جنہ ان مال ہے وہ سارا انہاں دا ہے. بی بی دے 80,000 اونٹ مذاق تے نہیں. کچھ جا رہے نے کچھ آ رہے نے کچھ جا رہے نے ملکاں چ تجارت سی اور عالمی منڈی وچ ریٹ طے ادو ہوندا سی جدو بی بی دا نمائندہ پہنچتا سی. جدو تک بی بی خدیجہ دا نمائندہ نہیں سی نہ پہنچتا اس وقت تک ریٹ ہی طے نہیں سی ہوندا. انڈیکس دا سارا کاروبار بی بی دے ہاتھ سی. ملک دے میں پڑھیا تحفے بی بی دے کر سن. جہے ملک چنگی شے بنتی سی نا انہیں تحفے ہی دتی سی بی بی خدیجہ. قالین آلہ الماریاں آلہ برتن آلہ کپڑے آلہ چادر آلہ جتھے جتھے کوئی شے بنتی سی وہ سارے لے کے آتے سن. کیا بی بی ساڑھے علاقے کی تو انہوں دساں میں اس شادی دے متعلق حضرت ابو طالب نے جڑے کور کرنا چ پہ کرتے سن تو انہوں پتہ ہے اتنے تو ایسی نہیں ہونی پڑھے لکھے بندے نے ڈاکٹر صاحب بھی تو یہاں دے اگوں بھی پڑھے لکھے بندے نے. تو انہوں نے گل دساں عمومی طور تے یہ جڑا بندہ کرسیاں دے وچوں دی نکل کے نکاح دے ویلے آ کے آکھے نا کچھ لکھا لکھو لیا جے سمجھو شیطان. اصل لڑائی کرانا چاہتا اور کوئی گل نہیں بنی. وہ آ کے آندا پھر بھی دھی دا کام دیکھو گل کیسی دھی دا کام ہے ایسا کوئی روڑ دن نہ چھڑ ایویں چنگی ہوندی چنگا ہوندا ہے اور لکھا لینا چنگا ہوندا کوئی نہیں چنگا ہوندا. انہوں پوچھ لو اپنے رشتہ دار
وہ نہ ناراض ہو جان اتنے ہی منہ بن جاندے یہ بندے کُر کرنا کرتے سن کہ لے بھائی ہاشمی جیویں دے بھی سن نہ کرتے کہ شہ کو نہیں سن رکھتے تے اونٹاں نو ویکھ کے مال نو ویکھ کے گوداماں نو ویکھ کے منہ کھلے رہ گئے عرباں دے کہنے لگیا سارا مال کیا بات اے بی بی خدیجہ تو جا رہے نے ادھر تیرا مطلب ہے گوداماں تے گودام اونٹاں دے دتے اے گھوڑے خچر تے کنیزاں تے نوکر او ہوڑیاں لے گئے بھائی آنجا کر انہاں سارے آندھا ایتھو منہ پھڑ دیا حضرت ابو طالب یہ جڑے آندھے سن غریب امیر بی بی لے چلن تے ساری دولت اندر پا لیں دنے بیندیا سار حضرت ابو طالب نے فرمایا حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ابراہیم کی آل میں رکھا اور اسماعیل کی کھیتی میں رکھا قرآن نے کہ ہم نے ابراہیم کی آل کو بادشاہت دی ہے ہم نے انہیں بادشاہ بنایا ہے ابو طالب نے خطبہ جیتا چھڑیا کہ ہمیں فخر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم مالدار بی بی کو لے کے جا رہے ہیں وہ شکر کرے کہ آل ابراہیم میں جا رہی صدقے جاواں قبلہ شکریہ بادشاہاں دی نوں پہ بن دی بادشاہاں دی نوں پہ بن دی یہ مطلب ہے ڈاکٹر صاحب سانو فخر ہے سانو یقین ہے کہ تہاڈا بہترین فیصلہ ہے یہ مطلب ہے دوویں طرح دی عزت ہوئے تو پھر عزت بی بی بھی با عزت میرے آقا بھی با عزت لو جی آخری گل کرنا تیتی چھڑنا ولیمے والے دن ولیمے والے تو آڈے علم چھے کہ پھر وہ پرونے شرونے کٹھے ہوندے نے کٹھے ہونے سن نہ پرونے بی بی خدیجہ پوری زندگی اے لفظ نہیں سن استعمال کیتے جڑے اپنے ولیمے والے دن کیتے نے ولیمہ تو انہاں دے گھر سی سرکار دو عالم دے گھر ہی ولیمہ ہونا سی آج یہ 7 دن ولیمہ ہویا 7 دن عقیقہ ہویا حد مک گئی ہے پہ بڑے بڑے امیر بندے میں جدوں کوئی بندہ آ کے کڑی چھڑی ویکھ کے نا راڈو تے منگن لگے نا وہ آندا میں تو نہیں جی بڑے بڑے امیر بندیاں کول منگن والا آ جائے نا وہ آندا یا سانو کی آنا ہے اوہو آدھا گھنٹے بعد دسنا بڑی چھتی دس اچھا واہ صادق صادق تو پھر صادق ہی ہوتا لو جڑا پہلے میں اتھے قریب مقارب میرے عزیز دوستو بی بی خدیجہ نے اس ابو طالب دے خاندان دے متعلق اپنے نوکران واقعہ سی کہ انہاں دی مہمان نوازی دا دھیان رکھا جے یہ بڑے بڑے مہمان نواز بہت شکریہ خدا دی قسم ولیمے والے دن ساریاں کریزاں نو کٹھیا کر کے نفیسہ نو کہنے لگے نوکراں تے ساریاں کریزاں نو کٹھیا کر جدوں کٹھیا کر کے کھلار دیتا تے جناب خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا کنیزاں تے غلام سارے سن لو عرب وچ ایک غلام آزاد جڑا کردا سی نا او دا روڑا پہ جاندا سی علاقے چ کہ انہیں کنیز آزاد کیتی انہیں غلام آزاد کیتا بی بی نے فرمایا محمد دی جتی تو سب نو آزاد سرکار دو عالم دی جتی تو وار کے سب نو آزاد کرنے جناب نفیسہ کے بدے کہنے لگی خدیجہ کدی روٹی پکائی آپ اسا کہا نہیں کدی کھانا پکائی نہیں کدی کپڑے دھوتے نہیں کدی جھاڑو دیتا ہی نہیں تے فرمایا تینوں تے کنیزاں تو بغیر عادت ہی نہیں رہن دی تے تو ساریاں کنیزاں بیچی آزاد کر چھڑیاں یہ بنے گا کی تے زندگی کے میں گزاری ہے آسمان نیڑے نہیں نا ورنہ شاید ڈاکٹر صاحب میں آسمان تے جملہ دل کردہ لکھا بندے اپنی چھتا تے کھلو کے پڑھ دیں تھلے رہا تو جملہ ہی نہیں میرا بس نہیں چلتا بی بی فرمایا تم ہی بتاؤ کبھی کنیزوں کی بھی کنیزیں ہوتی ہیں صدقے جاؤ میں اس وقت کنیزیں رکھتی تھی جب میں خود کنیز نہیں تھی جب میں خود کنیز ہوں کنیزوں کی کب کنیزیں ہوتی ہیں اب میں اس گھر کی خود کنیز بن گئی ہوں میرے عزیزوں پھر اینج کنیز بنی ہے کہ ساری پیو دادے تو لے کے اپنی کمائی
نبی دی جتی تو وار کے نا تے ایک وقت ایسا بھی آیا ہے کہ اس بی بی خدیجہ دا پیالہ ٹوٹ گیا لکڑی دا او دے وچوں پانی ڈگدا سی تے بی بی شیبے ابی طالب وچ پانی پہ پیندے سن راوی لکھتا ہے پیالے سے قطرے کم گر رہے تھے نبی کی آنکھوں سے آنسو زیادہ گر بی بی خدیجہ فرماندی ہے تینوں روندہ کدی نہیں بکھنا چاہتی روئے کیوں فرمایا خدیجہ تو اوہی خدیجہ تیرے ہاں برتناں لوکی پلٹ پلٹ کے ویندے سن پہ کتھا تو مگوانی ہے تے آج تیرا پیالہ ٹوٹ گیا میرے نال رہ کے اسلام دی انی خدمت کیتی ہے غربت تے تین میرے کار کٹنے شروع کر دیتے سڑیاں ماما پہنا یہ ضرور سیرت پڑھ لین شوہر نال رہ کے انجدہ بھی معاملہ آ جائے تے شکوہ نہیں کرنا بی بی خدیجہ نے ایک جملہ کیا فرمایا پیالے نو چھڑو تسی دسو تسی میرے تے راضی ہو فرمایا خدیجہ میں راضی میرا خدا راضی ملائکہ راضی تیرے تے حوران جنت راضی کی دساں اسلام دی جنتوں خدمت کی دساں غریبانو تے کلمہ ہی کو نہیں سی پڑھن دیندہ لوکیاں دھنی تے سود دے پیسے رکھ جو تے کلمہ پڑھ لو کلمہ وہ ایمان نال پڑھنا چاہتے سن لیکن سود در سود انہیں پیسے بات گئے سن تو انہیں سارے لوگوں دے پیسے ادا کیتے تے آزاد کرائے تو انہیں بندے میرا اسلام قبول کیتا حد کور شریعت مانگ لے کچھ منگنے تھے 25 سال گزارے نہیں ماں بطول تھی چوڑی چ بطول سی بی بی فرمان دی منگا کچھ کہنے لگے منگو فرمایا آج پیان دیو منگا 5 سالہ کچھ نہیں منگیا تے ہون میں منگا وہ بھی فاطمہ تو بعد کچھ منگا انہا آتائینا کل کوثر فصل ربی کا منہار انہا شانیہ کا ہوا نبتر اللہ نے میں نے وہ بیٹی عطا کیتی ہے جس بیٹی بچوں نسل تیری قیامت تک باقی رہنی جو میں نے اللہ عطا کیتا ہے یہ تو بعد میں کچھ منگا تیری توہین ہے حضور نے فرمایا خدیجہ بڑی گئی ہونے میں نے پتا تو منگنا کچھ نہیں چل کوئی دل دی گل کر ایک بیبیاں شوہراں نال دلاں دی گلاں نہیں کر دیا 25 سال ہو گئے نے جدوں پوچھیا مینوں پوچھیا کہ یا رسول اللہ تواڈے دل چ کوئی گل تے دسو یا رسول اللہ تواڈے دل جڑی گل مینوں دسو یا رسول اج تو ہی دس دنیا پہ چھڈ نہیں ہے تیرے چہرے تے موت دی سردی ہے تے مینوں دس کوئی دل دی گل نہیں تے کر ماں بطول دی نے سجا ہاتھ اٹھایا تے انگشت شہادت دا اشارہ بی بی زہرا کر کے فرما دیا نے جے دل دی پوچھ دے ہو نا ایک ہی دل دی گل ہے میرے تو بعد اے نہ روے میرے تو بعد اے نہ روے کدی بھی نہ روے جڑی تہاڈی آواز میرے تک آئی ہے تو میرا آنسو آیا نا جڑا بندہ زندگی چ پہلی باری مجلس سے بیٹھا ہے وہ سوچنے گل کوئی نہیں ہوتی تے ایویں روندے نے تہاڈا کی خیال ہے مجنون آسی پاگل آسی ایویں رونے ہیں جڑے بندہ دی آئے میرے تک آئی ہے تو بندہ مجلس سے پہلی باری آیا اور سن لیں ساڑی آئے یا ساڑا آنسو صرف اس واسطے نکلے ہیں جیسا کیا سی نا ایک ادھی نہ روے او پھر نہ روئیے او پھر نہ روئیے خدا دی قسم گوانڈی آنکھیں کوئی ٹائم مقرر کر دن نو رویا کر یا رات نو رویا کر حضرت زین العابدین نو دروگہ زندان شام نے آکیا سی جدوں دے تسی قید ہوئے ہو تواڈے پچھوں تواڈا پتہ لینا والا بھی کوئی نہیں آیا تواڈی ملاقات کرنے والا کوئی نہیں آیا تواڈے کپڑے لے کے کوئی نہیں آیا تواڈا ایک وقت دا کھانا بھی لے کے کوئی نہیں آیا فرماندے تو کیوں پوچھنا چاہنا ہے اس سے ایک کو گل پوچھنا چاہنا اے شام میں تواڈی کوئی رشتہ داری عزیز داری ہے مولا فرمایا نہیں تو کیوں آنا او زکا میں نو ڈر آؤں تو شریف بڑھے آج تو رات آتی تو ٹر دی ہے نا ایسے دیوار زندان ناڑے کو بی بی رو دی ہے کدی پترہ دے بیڑ کر دی ہے کدی تیاں دے پردے دے بیڑ کر دی ہے امام زین العابدین فرمایا درود پاڑا ہے میری دادی ہوگی شادی ہے ڈاکٹر صاحب دی نوجوان نے کیسی قوم ہے ڈاکٹر صاحب پڑھے لکھے بندے نے ڈاکٹر جنہ دی شادی ایک قصیدہ پہ پڑھ دے سلام اسا شادیاں نہیں ویکھیا لوگاں دی اسی ایڈے ایڈے بچیاں دی شادی نہیں ویندے جڑی صورت حال ہوندی قصیدے نہیں پڑھے جاندے دوستاں نو بلا کے پتہ نہیں کیسے کیسے پروگرام بنائے جاندے آباد رویں میں اس قوم نو سلام پیش کرنا جڑے پترہ دیا شادیاں تے کدی آندے نے علی اکبر پڑھو کدی آندے نے حضرت قاسم علیہ السلام دی ہاتھ ہو پاگل تے ایسی کوئی
برکت واسطے پڑھنا جویں میں فضائل برکت واسطے پڑھے ایک اعلیٰ ترین شادی دی ذکر کیتا ہے اس جوڑے دے صدقے نہ انہاں دی زندگی چلا رحمت اور اپنا فضل نازل فرمائے 1 گھنٹہ 6 منٹ میں نے ان آنسو آ گیا تے 1-2 آنسو تے ہونا زیادہ میں نہیں پڑھ سکتا آنسو ویسے دنیا جانتے ہیں جھندا نہیں کہ باہر لائٹاں لگیاں ہوں تے اندر بہ کے بندے رونتے ہیں یہ تینوں نہ کراں چو ملے گا جڑے اہل بیت دے غم وچ موقع ہیں جڑے اہل بیت دا غم نہیں بول سکا صدقے جاواں ایڈی سونی گل کیتی فرماندے نے اگر انج کدی نہیں نہ ہویا کہ باہر لائٹاں دی خوبصورتی ہوئے تے اندر بہ کے کربلا والے نوں روندے ہون او فرماندے نے اللہ دی کائنات تے انج بھی کدھر نہیں ہویا جویں کربلا جو ہی خدا دی قسم اپنی مویاں نوں اسی بھول گئے ہاں اجڑا مینوں رکا لکھیا نا فرماندے نے حضرت علی اکبر علیہ السلام دی کوئی مصیبت دا جملہ پڑھ دے میرے دوست سن چودھری اعجاز صاحب دنیا تو رخصت ہو گیا انہاں کچھ بنا کے 2 بندیاں تے مینوں نہ جی 2 بندیاں تے مینوں بڑا دکھ لگا ایک سید ریاض حسین صاحب رتوار انہاں انہاں کچھ بنایا مزار مقدس بھی بی بی دا بنایا تے درس بھی بنایا اتنا اللہ اے ویڑا ویکھن دا سی تے نصیب نہیں ہوا اے امام بارگاہ 2 ویکھ لو تے پھر حالات ویکھ لو تے علم تے چوری اعجاز پھر میرے مالک کو گل ہے میں نے ویسے اب میں دسوں گا میں کچھ لوگ ایسے نے چاند دوست میرے جنہاں دے متعلق میں نے انج پھر رکے تے لکھنا چاہیے سی کہ چوری اعجاز صاحب نال تہاڈا تعلق سی تے اینی دیر دا تے ذرا انہاں دا ایتھے ذکر کرو کدوں کیتا ہاں کدوں لکھیا نو تے والد دا ذکر کرو انہاں دا ذکر کرو انہاں دا ذکر کرو انہاں نوں پتہ ہے قبر چوں بھی راضی ہون گے جدوں علی اکبر دے بندے رون موقع تے رون دا نہیں نا مجھے خدا دی قسم اسی تے رون وچ ہی اللہ دی خوشی سمجھنے اللہ دی خوشنودی واسطے ساڈے آنسو آندے نے تے بس دی گل بھی نہیں نہ تے تکے نال کوئی روا سکدا قبلہ کسے نے تے نہ کوئی تکے نال رو سکدا ایکسیڈنٹ ہوندا ہے بندے آندے نے ایک بندے نے اوئے ہوئے ہوئے آؤ گئے ایک بھی وچ جی اپنا ہوئے بندے جاندے نے نہیں نہ جاندے 10 محرم نو کرکٹو کھیڑ دے نے جنہاں نو پتہ ہی نہیں ام لیلا کون ہے تے علی اکبر کون ہے اور جنہاں نو پتہ ہے نا نیزہ شبیر اوکھا بڑے ہے اور 10 محرم نو چوکا چ پہنا لے کے روندے پھر دے تسی قریب آ گئے ہو میں صرف ایک جملہ پڑھنے لگا میں اپنے استاد مکرم دا قبلہ صابر حسین نقوی منڈی بہاؤالدین پرانے بندے بیٹھے ہو وہ فرماتے سن ہر شہید دا ماتم لاش آن تو بعد کربلا دے ہر شہید دا ماتم تے رونا تے گریا بیبیاں نے لاش آن تو بعد کیتا ہے کربلا دا واحد شہید علی اکبر جدا گریا ہو دی زندگی جو ہے کوڑا لے آندہ ہے حضرت عباس نے باہرلی قناعت ہے اندر اے میرے استاد نے لفظ نے جی میں خوش ککھا نال زندگی جو مصائب نہیں پڑھ سکیا فرماندے سن حضرت لیلا نے فرمائش کی تھی پہ ایک باری میرے اکبر نو کوڑے دی زین تے منو بخا چھڑو کیونکہ میں کدی باہر نہیں نہ نکلی میں کدی میدان چ نہیں نہ گئی تے میرا پتر سنیا کوڑا بہت سونا چلندا ہے کوڑا بہت سونا ٹوردا ہے کوڑے تے بیٹھا میرا اکبر بہت سونا لگتا ہے ایک باری اندر لے آ کے صرف مینوں بخا چھڑو پھر لے جائے حضرت عباس نے کوڑے دی لگام پھڑ کے اندر لے آندا ہے عقاب کوڑے دا نام ہے جی عقاب حضرت علی اکبر دے کوڑے دا نام عقاب ہے اس زمانے چ لوگ کوڑیاں دے نام رکھتے سن عقاب جویں ذوالجناح ہے عقاب دی لگام پھڑ کے اندر لے آندا بیبیاں باہر نکلیاں حضرت لیلا دے نال نکل آئیاں ساریاں باہرلی کنات اچھی سی اندرلی کنات تو باہرلی کنات تو اندر کوڑا لیا کے کھلارے نے آئے ہائے میرے استاد دے جملے انہوں نے سارے سواب ہو جائے گا ساری مجلس ہو جائے گی اس شادی چ برکت اور رحمت شامل ہو جائے گی بار الہا گوار رہی اسی اس خوشی دے موقع تے بھی حسین تے اس پتر نو بھولے نے بھول سکتے بھی نہیں فرماتے نے رکاب نے بسم اللہ کہا زین نے سبحان اللہ کہا لیلا نے انا للہ کہا جدو زین علی اکبر زین عقاب تے اگر اکبر ساج گئے نے نا راوی آندہ ایک بی بی مچھلی دیکھو جی دوڑے بی بیاں پھریاں جے واہ محمدہ واہ علیہ واہ حسینہ واہ اکبرہ
آندہ ایک بی بی ایسی ہے جس گھوڑے دی گردن چ دووے ہاتھ پائے. میں قریب تو 2 جملے پڑھن لگا, بڑی لمبی میں تیاری پڑھنا, ایتھے مکان لگا. اے دووے باواں اس گھوڑے دی گردن چ پائیاں نے جن نے 18 سال پالے. کنے پالے؟ حضرت علی اکبر علیہ السلام, جناب عالیہ نے پالے. آج دووے باواں گھوڑے دے گردن چ پائیاں تے حضرت علی اکبر ویکھ کے فرماندے نے اماں اجازت ہے؟ آج ویکھ کے بی بی فرماتی علی اکبر ماں تے تیری ہوئے پالیا تے تینوں میں وے, تو زندگی چ کپڑے منگے نے تے میرے کولوں گھوڑا تبدیل کیتا تو آکھیا میں کرنا ہے تے پیسے میں دیتے نے, سفر تے نکلن لگیا زیادہ راہ تو میرے کولوں منگیا. بیٹا تیری ماں تے پوری زندگی سکدی رہی تے اینا میں تینوں اچھا پالیا ہے, پالن والی ماں دا کوئی حق نہیں بنتا وہ بھی کچھ منگے تو دا پتر انہوں بھی کچھ دے وے. آج پلٹ کے علی اکبر فرماندے نے اماں اوکھے ویلے منگی ہی میرا پیو غریب او کربلا دا مسافر ہے. فرمایا میں مشکل کشا دیتی ہیں, میں نے پوچھ دے صحیح اکبر میں 18 سالہ دا تیرے کو منگن کی لگی ہیں, ایتھے ہی مکان لگا. فرماندے نے اماں حکم کرو. فرمایا اکبر میں تیرے کو آج منگنا کی تے پتر تو میں نے دینا کی ہے, نقاب الٹ کے گھوڑے دی گردن تے منہ رکھ میں ایک باری تیرا منہ چوم. جدو بی بی زینب کے بلا منہ چوم لے نا پچھوں ایک نحیف جائی آواز آئی منہ ایتھے رکھی میں تیری بے اولاد پھوپھی ہوں. مگر ایک آواز آئی منہ پیر ایتھے رکھی میرے نے سورے بچے نے نہ پیکے بچے نے. جدو بیبیاں چوم کے علیحدہ ہوئی ہیں نا پھوپھیاں چاچیاں, حضرت علی اکبر حضرت عباس علیہ السلام دی زوجہ حضرت رقیہ بیبیاں چوم کے فارغ ہوئی ہیں. ایک نحیف جی بڑھڑی جی آواز آئی ہے میرا منہ چومن تے بڑا دل سی پر میرا رشتہ کوئی نہیں نا تیرے نال, میرا کوئی رشتہ ہوندہ تو میرا دل کردہ دی میں تیری لیں دی مسلو چوم دی. جدو علی اکبر پلٹ کے کیا تے فرماندے نے اماں فضا تینوں تے میرا پیو بھی اماں آندہ تو کیوں آنی ہمیں لگ دی کچھ آ کے منہ چوم. جدو علی اکبر دا منہ فضا چوم لیا نا جی او دو حضرت علی اکبر سمجھیا میں فارغ ہوں اور میں نے جانا چاہیے تھا کیونکہ فضا تو بات ہونا بس ٹھیک ہو. ایڑ لائی نے کوڑا نہیں ٹوریا, تھاپڑا ماریا نے نہیں ٹوریا, آئے واگاں کھچیاں نے تو نہیں ٹوریا. حضرت علی اکبر کوڑے دی گردن تے ہاتھ رکھ کے تے امام حسین ویک نالی کھلوتے سن رکاب چت پا کے فرماندے نے بابا تساں اجازت دے دیتی, پھوپھی اجازت دے دیتی, ٹردا نہیں. حضرت امام حسین فرمایا پیرا لوے. جدو حضرت علی اکبر نے رکاب تے نظر کی تھی تے بی بی سکینہ دوے ہاتھ رکاب تے رکھ کے میں فرماندے سن میرا منہ تیرے منہ تک نہیں پہنچتا, تو رکاب جو پیر کٹ میں اپنا بوسا بھی لینا ہے میں سورا دا. وہ جملہ سننے چاہتے تو میں سنا دیں. حضرت علی اکبر دے رکاب وچ پیر بھی سی تے سیڈ تے امام حسین دا ہاتھ بھی فرما دے تو میرا ایڈے والے معرفت بیٹھے ہو یہ مقتل دے جملے جو میں پڑھ رہا اے جملے نے کوڑا ٹرے تے امام حسین نال ٹرے نے, کوڑا تھوڑا جا تیز ہویا تے امام قبلہ نال تیز ہوئے, کوڑا دوڑے یقین کرو امام حسین نال تیز دوڑے نے. جدو پاک کھولے گھڑ چپائی ہے نا حضرت عباس دی آواز آئی اکبر لجام روک پیور ہو لگے آئی روک کے فرماتے نے بابا کتھوں تک میرے نال دوڑو گے. فرمایا میرا بیٹا تیرے جیسا تیرا پتر ہوندہ تو میرے جیسا بڑھڑا ہوندہ تینو پتہ لگدا ایو جے موت تک میں توڑی تیرے. فرمایا اتھے کھلو کے دعا کرو تے ذبح عظیم دی تکمیل کریے. 2 جملے نے وہ سن لو تو میں نے اجازت دے دوں. شہادت پڑھا جنگ پڑھا نہیں 2 منٹ کیڑا پڑھا انہا ہی پڑھنا. زین علی اکبر تو ظالمہ نے چھڑا دی ہائے تو اڈی کرن تو سکتے اے جی میں زین چھٹی ہے تے کوڑا آج 4 پھر پجیا ہے تے نال خوشی دے شادے آنے بجے نے تے رش پہ گیا نا ادھروں دے کوڑے ادھر دے ادھر لوگ روڑا پانتے سن نیزے نال خاک اڑاندے سن کچھ بندے تاڑیاں مارتے سن. حضرت علی اکبر ہم شکل پیغمبر نو اسا زمین تو سٹ لیا نیزہ بج چکیا سی ٹبے تے کھلو کے شبیر ایک آواز دیتی ہے او دے نالی میں دعا کر دینا جی تہاں نال دعا میں شامل ہو جانا ہے شاید اس دعا وچ آنسو آ جائے یا ہائے آ جائے. کھلو کے ٹبے تے شبیر فرماندے او دعونی یا بنیا
صدقے جاواں جیڑا بندہ سمجھ گیا ٹھیک، ورنہ میں ترجمہ کر دینا. او دعونی یا بنیا، آواز آندی یا میرے پترا مینوں آواز دے، مینوں اکھاں تے نظر نہیں آ، تیری آواز دے سہارے میں آواں گا. علی اکبر تیرا بابا میں ایتھے ہاں، بابا میں ایتھے ہاں، بابا میں ایتھے ہاں. جدوں شبیر پہنچے اس وقت تک قبلہ حضرت علی اکبر ایک پیر سمیٹ دے سن، ایک کھول دے سن، ایک سمیٹ دے سن. صدقے جاواں ایک کھول دے سن. او جڑا نیزہ نا او دے دوالے شبیر نے اج ہاتھ ملیا، خوشبو امامت نو محسوس کیتا، بابے دی خوشبو نو محسوس کیتا. اکھاں بند نے، بڑی تکلیف وچ نے تے فرماندے نے بابا ہائے تواڈی آئے تو صدقے. ایک دم فرماندے نے بابا، فرمایا ہاں بیٹا میں حسین، میں تیرا پیو، میں آ گیا بیٹا. فرماندے نے ایک باری اکھاں کھول. بابا مشکل ہے، اکھاں کھول دیا نہیں. فرمایا ایک باری ویکھو میں کیویں دا ہو گیا. آ جڑے نوجوان ہائے پہ کر دے زندگی چ پیو دے سامنے اکھاں سرخ نہیں کرنی. اگر کوئی غصہ ہوئے امی نال گل کرو، پھپھو نال گل کرو، خالہ نال گل کرو، پیو نال اکھاں سرخ نہیں کرنیاں. علی اکبر دے ماتمیوں، حضرت علی اکبر نے مشکل نال اکھاں کھولیاں تے ہائے نکلی. فرمایا نیزہ بہتا سخت لگ گیا. فرمایا بابا مینوں نیزہ بھول گیا، تسی دسو تواڈے منہ تے مٹی کتھوں لگی. فرمایا بچیا میں کئی باری ڈگا تے کئی باری اٹھیا، تو تھلے زور رکھ میں نیزہ کڈنا. اس سننے واسطے بندے سال سال اڈیکتے نے مجلساں نوں. بس میں تو روایت دا جملہ پڑھنا. کھبا ہاتھ تڑپ دے پتر دے سینے تے رکھے، سجا ہاتھ نیزے چ پایا. فرماندے نے میرا بیٹا تو جوان ہے، میں ضعیف ہوں، میں کوشش کر کے نیزہ کٹنا، تو اپنا وزن کوشش کر کے تھلے رکھے. بابا جنی ہمت ہے میں تھلے نو زور دینا، تو تانوں نیزہ کٹ. اوکھی گل ہے جی. نیزے وچ ہاتھ پا کے شبیر آسمان نو ویکھ کے فرماندے نے ہن راضی ہے نا. فرمایا جلدی کٹ، حوراں دے وال کھل گئے نہیں، ملائکہ تو تسبیحاں چھٹ گئی. یعنی آخری جملہ قبلہ شبیر نے پورے زور نال فرمایا اللہ اکبر. ہائے ہائے نیزے دی چونچ تے علی اکبر دا جگر برآمد ہویا. دروازے تے ماں نے آکھیا شکرن للہ، اللہ شکر ہے میں شہداء آ گیا. ماما دی صحبت شامل ہو گئی. جڑے ویلے شبیر ایک مذاق ہے ترے بندیاں پیو نو پھڑیا ہوندا پتر دا منہ ویکھن واسطے، کفن چوں پتر دا منہ ویکھن لگیا ترے بندیاں پھڑیا ہوندا. اے تیرے حوصلے تو سکلین وار دیواں جس چونچ تے پتر دا جگر ویکھن. ایک باری جگر لو ویکھیا نے، ایک باری خیمے لو ویکھیا نے تے میرے مولا دی کنڈ پچھو ایک بندے دی آواز السلام علیکہ ایھا الغریب، اے مسافر میرا سلام ہووی. شبیر ادھروں نظر ہٹا کے فرماندے نے کون ہے جڑا غربت وچ مینوں سلاماں پہ دیندا ہے. عزادار اس بوجھ چوں رکا کڈیا تے کہن لگا انا برید صغرا، میں صغرا دا قاصد ہاں. شبیر منہ چوم کے فرماندے نے اکھاں کھول بہن دا قاتل. اللہ پیڑاں نو نصیب ہو، پیڑاں نو نصیب ہوئے، پیڑاں سہرے لاندیاں رہے، پراواں نو سہرے لگتے رہے. علی اکبر نو یاد کر کے اسی بنتے رہی. خالقہ ساڈے تے راضی رہی. اساں کسے خوشی دے موقع تے بھی اس خاندان دا غم اپنی ذات تو جدا نہیں کیتا. میں لمبی دعا نہیں کرتا، اس جوڑے واسطے دعا کرنا اللہ اس کار رحمتہ نازل فرمائے، اللہ نے ہمیشہ آباد اور شاد رکھے. ترے باری آمین آکھنا جی. دعاواں ذہن چ رکھنا، اپنی اپنی دعاواں پینا ماواں تسی بھی رکھنا. دعاواں اللہ جانتا ہے. ویسے تو جڑی ساری لوڑ ہے وہ رکھ لو. میں ترلا کر لگا منتا نہیں نا، منان واسطے وچ پھر کچھ لوگاں نو پائیدا ہے پھر من جاندا ہے. ساڈی تو نہیں منتا، اسی کمزور ہاں نا، ساڈی نہیں منتا. جنہاں دی منتا ہے وہ ترے واسطے میرا ورد نے. پہلا واسطہ علی اصغر دے آخری ساتھ آ تو ہم تو یاد ہو گیا. ساڈیاں کوتاہیاں تو درگزر فرما، ساڈیاں دعاواں قبول فرما. مقروض دا قرضہ غیب تو ادا کر، بے گھر نو گھر دے میرے مالکا، تیرے کے تھوڑا کوئی نہیں. بے اولاد نو اولاد دے، بیٹیاں جوان نے کوئی آسرا بنا. میرے خیال کا آسرا بنا، انہاں پیوان کو آسرا بنا. جڑے ضعیف لوگ نے میرے اللہ انہاں نو صحت مند زندگی دے. زندگی بھی تو انہاں دی تو دیتی ہے نا، تے پچھلی عمر دی زندگی اگر دینا ہے تو پھر صحت مند دے. اس واسطے کئی باری کر دے بھی تنگ آ جائے. مہربانی فرما، جو منگنا منگ لو. بی بی سکینہ دی آخری ہچکی دا واسطہ جدو فرماتی سی اکھاں کھول میں 4 سالاں چ ضعیف ہو. جڑا ہن واسطہ دین لگا وہ آخری میں واسطہ دینا ہونا ہمیشہ
یہ میری بڑی دعاواں بھی قبول ہوئی ہیں، پہلیاں بھی کونی ہیں، سب باب الحوائج نے۔ یہ جڑا ہن واسطہ دین لگا اپنی دعاواں سنچ رکھو، اللہ پاک سب تے اپنا رحم کرم نازل فرمائے، اس قوم تے اللہ رحم فرمائے جڑے اپنے نو بھول گئے نے، محمد دے پتراں تے دھیاں نو نہیں بھولے۔ واسطہ دین لگا خالقہ تیرے اگے قرآن برکت واسطے کھولے دو عالم نے، اسی تے چھوٹے لوگ ہاں تے کمزور لوگ ہاں، تینو بی بی زینب دے شام دے بازار بے بے کے ٹرن دا واسطہ، بے بے کے ٹرن دا واسطہ، ربنا تقبل دعا بحق مصطفیٰ و مرتضیٰ و زہرا وبلاہما اللہم صلی علی جناب نے آخیا سینڈ تو دیو تام، جناب نے آخیا سینڈ تو دیو۔ صدات امام منی